آج کی نشست میں درود و سلام کی برکت کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ وہی آیت پاک جو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب کے عربی خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی تھی، آج بھی وہی آیہ منورہ آپ نے سماعت کی ہے۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، یعنی آیت درود و سلام۔ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت پاک لے کر جناب جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو حضور کے چہرے پر مسرتوں کے گلاب کھلے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ عرض کیا آقا خوش کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے مبارکباد دو۔ عرض کیا حضور مبارک کس بات کی؟ فرمایا آج اللہ نے مجھے وہ آیت یعنی آیت درود و سلام عطا کی ہے کہ جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے ہر چیز سے مجھے محبوب اور زیادہ پیاری ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پاک میں اللہ نے سب سے پہلے اپنا اور اپنے نوری فرشتوں کا سرکار پر درود بھیجنا بیان فرمایا۔ بعد ازاں ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا، لوگو تم بھی مصطفیٰ جان عالم فخر کائنات پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ حضرات واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ درود و سلام کی دین اسلام میں شریعت مصطفیٰ میں حیثیت کیا ہے۔ یاد رہے اسلامی قوانین میں، شریعت مصطفیٰ میں، دین خدا میں کچھ باتیں وہ ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو واجب قرار پائی ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں، اور کچھ باتیں مستحبات کے زمرے میں آتی ہیں۔ فرض کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، اس پر قرآن کی آیت دال ہو یا حدیث متواترہ دلیل کے طور پہ موجود ہو۔ حدیث متواترہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہر سلسلہ میں کثیر تعداد میں راوی پائے جائیں، اور پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرض وہ عمل ہے جس کے انکار پر کفر لازم آتا ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ سادہ الفاظ میں آپ ان دونوں کو یوں ڈیفینیٹ کر سکتے ہیں کہ فرض عین وہ فرض ہے جو ہر کسی پہ کچھ شرطوں کے ساتھ، میں نے یہ کچھ شرطوں کے ساتھ اس لیے بولا، اگر بندہ خدا نہ خواستہ مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس پر شریعت کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، وہ مرفوع القلم گردانا جاتا ہے۔ کچھ شرطوں کے ساتھ جو چیز ہر مسلمان پر لازم ہو وہ فرض عین، اور جس کو کچھ اشخاص نے ادا کیا تو سب کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، وہ عمل فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی دلیل قطعی میں کچھ شک ہو لازم، لیکن اس کے نہ ماننے پر کفر لازم نہ آئے، بلکہ اس کا انکار کرنے والا گنہگار ہو۔
سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، صحابہ سے کروایا، یا صحابہ نے سرکار کے سامنے کیا اور حضور نے ممانعت نہ فرمائی۔ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ اس عمل کو کہتے ہیں جو سرکار عالم نے ہمیشہ فرمایا، اور سنت غیر موقدہ وہ عمل کہ جس کو حضور نے کبھی انجام دیا اور کبھی ترک فرمایا۔ مستحب اس کو مندوب یا نفل بھی کہتے ہیں، وہ عمل جس کو نہ فرض کہا جائے، نہ واجب کہا جائے، نہ سنن کے زمرے میں آئے، بلکہ جو اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے پیارے محبوب بندوں کی، سرکار کے غلاموں کی، اکابرین ملت اور علماء ربانیین اور علماء حق بزرگان دین کی نظر میں محبوب عمل ہو، اس کو مستحب، مندوب یا نفل عمل کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درود شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ توبہ ٹیکسنگ کے غیور مسلمانوں پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے کہ نماز میں درود شریف کی حیثیت اور ہے، لیکن درود شریف کبھی فرض ہوتا ہے، اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ درود شریف کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت اور کبھی مستحب۔ فرض کب ہے؟ علماء کہتے ہیں جس طرح ساری زندگی میں ایک مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ساری زندگی میں ایک مرتبہ توحید خدا اور رسالت مصطفیٰ کی شہادت دینا فرض ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا بھی فرض ہے، اور کبھی واجب ہے۔ کسی شخص کے سامنے سرکار کا نام لیا گیا، اس نے خود لیا یا کسی کتاب میں پڑھا، تو اس پر ایک مرتبہ سرکار پہ درود پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک ہی نشست میں کئی دفعہ سرکار کا نام آیا، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اگلی جتنی مرتبہ پڑھے گا مستحبات اور سنن میں شمار ہوگا۔ حضرات درود شریف کبھی سنت ہے، کبھی مستحب اعمال میں سے ہے، لیکن نماز میں درود شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نماز کے اندر درود شریف پڑھنا امام شافعی کے نزدیک فرض عین ہے۔ بلند آواز سے کہنا ہے، نماز میں امام شافعی کے نزدیک درود شریف بحضور تاجدار ختم نبوت پیش کرنا فرض عین۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز کے دوران درود شریف پڑھنا، سرکار عالم کی خدمت اقدس میں تحفہ درود پیش کرنا فرض عین۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب، اور امام مالک کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کے نزدیک نماز کے دوران سرکار کی خدمت میں درود و سلام، درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا سنت موقدہ ہے۔ یعنی اس طرح کہہ لیں کہ ہر حال میں نماز کے اندر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ سب کی آواز آئے، بہر حال نماز کے دوران درود شریف پڑھنا۔ اور حضرات درود شریف کی برکتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی السنن میں نقل کی ہے۔ حدیث پاک پڑھنے اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان اپنی سماعتاں وچ محفوظ کرنا تے محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ ان عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلك او ليكفر او كما قال عليه السلام۔
جانے کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا مسلمان میری بارگاہ وچ درود دا ہدیہ پیش کرے گا ضمانت اور شہادت میں مصطفیٰ دینا وا او جدوں تک میرے تے درود بھیجدا رہے گا اللہ دے نوری فرشتے او دے تے درود بھیج دے رہن گے اللہ دے نوری فرشتے او دے تے درود بھیج دے رہن گے یعنی او دے واسطے برکت رحمت اللہ دے فضل اللہ دی کرم اللہ دے کرم اور بخشش و مغفرت دی دعا منگ دے رہن گے حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْفِرْ اب تو یہ بندہ مومن پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ وہ درود کی قلت کرے یا کثرت کرے انہیں بندے تے منحصر ہے وہ ود ود کے رج رج کے حضور تے درود پڑھے یا تھوڑا تھوڑا درود بھیجے پر اے لازم ہے جدوں تک حضور تے درود پڑھتا رہے گا فرشتیاں دیاں دعاواں لیندا رہے گا اسی واسطے اسی سرکار دی بارگاہ وچ ہر سانس نال درود بھیج دے ہاں دم بدم درود و سلام پیش کر دے ہاں حضرات گرامی کدی ڈائریکٹ سرکار کو مخاطب کر کے ہم درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کبھی پروردگار کائنات کو مخاطب کر کے جھولی پھیلا کے التجا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد اے اللہ ہمارے سروں کے تاج ہمارے سردار محمد عربی پر درود نازل فرما ان کی آل ان کے اصحاب پر درود نازل فرما کبھی کسی حاجی کو مکہ کا سفر مدینہ کا سفر کرتے ہوئے جانے کے لیے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں بھی گزارش کرتے ہیں اے حاجی وہ جدوں مکے جاویں ساڑے لئے دعاواں کریں جدوں گنبد خضرا دے قریب جا کے کھلو جاویں ساڑا بھی سلام ساڑا بھی سلام کہہ دے وے کسی عمرہ کرن والے نو جاندیاں وکھیے تے او دے ہاتھ سرکار دی بارگاہ چ سلام بھیجی دے تے جے کدرے بھی روگ نہ لگے پھر ہوا نو مخاطب کر کے کہی دے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے چپ کرنا محرومی ہے تے بولنا خوش نصیبی اے صبا واہ غم کے مارے سلام ایتے فرشتیاں دی گل کیتی سی حضرات گرامی ہن فرشتیاں دے جواب درود دین تو پہلے ایک ہور ہستی بھی درود دا جواب دین دیئے میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا امام سلیمان بن احمد الطبرانی علیہ الرحمہ کی المعجم الاوسط اٹھائے مصطفیٰ جانے کائنات نے ارشاد فرمائے لوگو من صلی علیہ جو میرا دیوانہ مجھ پہ درود بھیجے گا فصلیت علیہ میں اس دیوانے پہ درود بھیجوں گا یعنی جو مجھے درود بھیجے گا میں اس کو درود کے جواب میں اللہ کی رحمتیں بھیجوں گا دعائیں بھیجوں گا دعائیں بخشش و مغفرت ارسال کروں گا صدقے جاواں یار تائیں تے پھر کہنے اے صبا غم کے مارے ادھر ہر حدیث تو بعد تاں شیر پڑھ رہے ہیں جی میں روٹی دا سواد سلاد ہوئے تو دگنا نہیں ہو جاندہ ادھر حدیث پاک دے نال شیر چی ترجمہ کر دیئے تو بہت ادھر محظوظ ہو جاندے ہو ایسا بام
بلکہ حضرات گرامی پہلے میں نے فرشتوں کی یعنی اصحاب انوار کی بات کی، پھر دوسرے نمبر پہ میں نے سرکار سید ابرار امت کے غمخوار ختم نبوت کے تاجدار احمد مختار کی بات کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو پروردگار کی بات نہ کر دو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس سماعتوں میں محفوظ کیجئے گا اور محظوظ ہونے کے بغیر اٹھ کے نہ جائیے گا۔ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی علامہ عبدالرؤوف مناوی علیہ الرحمن فیض القدیر وچ نقل کیتا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم او کما قال علیہ السلام۔ اور ایڈا بڑا کلیجہ لے کے ترجمہ سنی، مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں صلو علیہ، میں آمنہ کے لال پہ درود پڑھو، حضور انعام کیا ملے گا؟ فرمایا سمپل بات، صلی اللہ علیکم، تم مجھ پہ درود بھیجو گے کائنات کا پروردگار تم پہ درود بھیجو گے۔ کیوں نہ کہیے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر دل ہمارے۔ بابا جی سارا مجمع ایک پاسے تسی چٹی داڑھی والے کلے ایک پاسے کہہ دیو، دل ہمارے تے ہیں دل ہمارے۔ حضرات گرامی ایک دفعہ دی گل سی نہیں یہ حسین سلسلہ کے بھی ٹرے گا۔ امام نسائی علیہ الرحمہ دی السنن قدیمی کتب خانہ کراچی سے 2 جہازی سائز کی جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پہ فرمان مصطفیٰ موجود ہے جو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں، غموں کے اندھیروں میں مسرتوں کے دیپ جلانے جا رہا عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجہہ فقال انہ جاءنی جبریل علیہ السلام قال ان ربک یقول اما یردیک یا محمد علیک الصلاة والسلام اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ مصطفیٰ فخر کائنات دا ارشاد گرامی سننا، حضرت ابو طلحہ کہندے نے ایک دہاڑے ان النبی جاء ذات یوم، حضور باہر نکلے البشر یرا فی وجہہ، حضور دے چہرے تے خوشیاں دے گلاب کھڑے ہوئے نے، مسرتیں فرحتیں مصطفیٰ کے چہرے نور بار پر انوار سے چھلک بھی رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھیا آقا مسرور تے شادمان کیوں ہو؟ فرمایا کیوں نہ مسرور ہوا، انہو جاءنی جبریل، ہونے میرے کل جبریل آیا ہے۔ آقا پھر نوکر تے آقا دے درمیان کڑیاں گلہ ہویاں نے، فرمایا جبریل نے آکے عرض کیتا ہے سونیا ان ربک یقول، بے شک تہاڈا رب تانوں مخاطب کر کے لاڈ نال ارشاد فرما رہا ہے، اے پیارے محبوب اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیکہ احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ اے پیارے حبیب کیا آپ اس بات پہ راضی نہ ہوں گے کہ آپ کا کوئی بھی امتی، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ وزیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ فقیر ہو، خواہ وہ گورا، خواہ وہ کالا، خواہ وہ عربی، خواہ وہ اجمی ہو، کہیں بھی بیٹھ کر آپ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجوں،
ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ پیارے محبوب، کیا آپ اس بات پہ بھی راضی نہیں کہ آپ کو کوئی امتی محبت اور ادب کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ سلام بھیجے، میں کائنات کا خدا ہو کر اس کو 10 مرتبہ سلام کروں؟ اے اچھی بولنا یار۔ سونیا محبوبہ، کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ تیرا امتی ایک باری درود بھیجے، میں 10 باری رحمت بھیجاں۔ تیرا امتی ایک باری تینوں سلام کرے، میں 10 باری انہوں سلام کراں۔ صدقے جاواں اما یردی کا ان لفظاں تو بھی قربان جائیے۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ تو راضی نہیں اس گل تے؟ پتہ چلیا اللہ اپنے حبیب نو راضی کرنا چاہندا ہے۔ بریلی والے تاجدار نے مرشدان سچ کیا ہے، نہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا ہے محمد تو پتھر دا بوت بھی بن جا۔ اے حدیث سن کے تو نہیں، تیری آن والیاں نسلاں بھی بولن تے ایگری ہون گیاں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا لوگو میرے تے درود پڑھیا کرو، سونیا انعام کی ملے گا؟ فرمایا اگر بیٹھ کے درود پڑھیں گا کھلون تو پہلے جے کھلوتے ہوئے درود پڑھیں گا اور بیٹھن تو پہلے بخشیا جائے گا۔ حد ہو گئی یار تواڈے والی، تسی اس گل تے بھی نہیں بولنا کہ تسی ایتھے بیٹھ کے درود پڑھو تے جدوں اذان ہو جائے اٹھ کے نماز جمعہ واسطے کھلوو تے بخشے ہوو۔ صلی اللہ سلم صدقے جامع یار مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کوئی ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ ایک باری سلام کرے اللہ 10 باری سلام بھیج دے۔ یہ حسین سلسلہ یہیں پر رکتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتا ہے اور فضوں سے فضوں تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان عالم کے پیارے صحابی کا قول سماعت کیجئے گا۔ مسند امام احمد شریف میں موجود ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من صلی علی النبی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاح او کما قال۔ حضرت جناب صحابی رسول عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تے صحابی جو بھی کہندہ ہے کولو نہیں کہندہ یا کتب سماویہ پڑھ کے کہندہ یا اللہ دا قرآن پڑھ کے کہندہ ہے یا سرکار دی حدیث سن کے کہندے نے میں جاننا ماں جڑا بندہ ایک باری مصطفیٰ جان عالم تے درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاح اور ہن 10 تو کام ٹپ گیا۔ فرمایا اللہ اور او دے فرشتے اس بندے تے 70 باری درود بھیج دینے۔ جنہوں سمجھ آئے گی بولدا جائے گا کنی واری ساریاں دی آواز آوے کنی واری 70 واری اللہ بھی درود بھیجے گا تے مصطفیٰ دے دیوانے تے فرشتے بھی درود بھیجن گے، یعنی فرشتے بخشش دی 70 واری دعا منگن گے، اللہ 70 رحمتاں نچھاور کرے گا۔ اگلی گل سنیں، اے حسین سلسلہ ایتھے ہی نہیں رکنا بلکہ الترغیب والترہیب دے وچ لکھیا ہویا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیج دائے اللہ انہوں 10 غلام آزاد کرن دا ثواب مرحمت کر چھڑ دائے۔ کیوں نہ کہیے ایسا بام مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل
دل ہمارے سلام. حضرات گرامی اے حسین سلسلہ اتھے نہیں رکدا اگے بھی جاندہ ہے. امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ دی کتاب لسان المیزان وچ موجود ہے. تفصیل نل امام سخاوی نے نقل کیتا ہے. توجہ تے پیار نل سننا. اللہ دے ایک ولی جنہ دا نائے سیدنا ابو مظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے میں گزر رہا ہوں جنگل وچ اگے ایک غار آیا میں رستہ بھول گیا غار وچ وڑ گیا کہندے نے میں ویکھیا ایک خوبرو چہرے والا شخص اندر بیٹھا ہویا ہے وہ جدے چہرے دے انوار تے تجلیات نال ہنیرا غار نور و نور ہو رہا تے میں ویکھیا اس شخص دے پیچھے ایک اور شخص بھی ہے او دا بھی نورانی چہرہ. میں پوچھیا من انتا سونیا تو کونے اگو او بندہ ہونٹا تے انگلی رکھ کے کہندے چوپ کر گھبرانا میں اللہ دا نبی خضر ماں. پتھر دے بوتنا بولن جیندے جاگ دے انسان تے مسلمان تے مصطفیٰ دے دیوانے شمع نبوت دے پروانے بولن میں اللہ دا نبی خضر ہاں. آخی وہ پیچھے جڑا نورانی چہرے والا بندہ بیٹھا ہے کون ہے؟ آخی گھبرانا یہ بھی اللہ دا نبی ہے نام الیاس ہے. اے بھی اللہ دے نبی نے اسی دو میں اللہ دے نبی حضرات جنہ نے میری تقریر حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ لائیو سنی ہے یا ریکارڈنگ سنی ہے او جان دینے میں آپ دا علا وجہ تفصیل تعارف پیش کیتا ہے. حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ نے. حضرات گرامی جناب خضر تے جناب الیاس دا دیدار کر کے بندہ بڑا ہی خوش ہویا دوماں دی دست بوسی کی تھی تے کہندہ ہے تسی اللہ دے زندہ نبی ہو ساری کائنات دی سیر کر دے ہو تسی اللہ دے نبی ہو میں نبیان دے نبی دا امتی ہوں تسی نبی ہو میں نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ دا امتیاں. آخی کی کہنا چاہنا ہے آخی کہ تسی ساری کائنات دی سیر کر لئیے میرے نبی دا دیدار بھی کیتا ہوئے گا. حضرت خضر تے الیاس علیہ السلام مسکرا کے کہہ دینے ہاں اسی اپنے امام الرسول والانبیاء مصطفیٰ پاک دا دیدار کیتا ہے. آخی پھر انج کرو دو میں جانے میرے مصطفیٰ دی کوئی ایسی حدیث میں نہ سنا دو جنہوں میں لوکانوں سنا سکا تم ایک دوسرے وال بیخ کے کہہ دینے ارباں کھرباں گلہ مصطفیٰ جانے عالم دیا سانو یاد نے پر تیرے کام دی تینوں ایک کوئی گل دسنے تیرے تے ساڑے نبی خدا بند عظیم دے آخری پیغمبر کریم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود بھیج دائے اور اللہ اس بندے دی سیرت تے کردار نو انج نفاق تو پاک کر دیندہ ہے اور جو میں پانی کپڑے انو پاک کر لینا جس طرح پانی کپڑوں کو میلے کچیلے کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے. مصطفیٰ جانے عالم نے تمہیں نبی کہندے نے انج بھی فرمایا لوگو جڑا بندہ میرے تے ایک باری صلی اللہ علی محمد کہہ کے درود بھیجے گا ضمانت میں دینا فقد فتح اللہ لہو سبعین بابا من الرحمہ اللہ اس شخص کے لیے اپنی 70 رحمتوں کے دروازے کھول دے گا رحمتوں کے 70 دروازے کھول دے گا. اللہ اللہ حضرات اس سلسلہ اتھے ہی رکدا نہیں اگے بھی جاندہ ہے توجہ ہوئے تے سلسلہ آگے ٹوریے. حضرات مسند احمد اچ موجود ہے سرکار فرماندے نے درود شریف دا ثواب فرشتے لکھ دینے کون لکھ دینے فرشتے لکھ دینے تے کینج لکھ دینے کہندے نے باقی عملان دا ثواب تھی وہ جنج بھی لکھ دینے نا پر جدوں درود شریف دی واری آؤندی یہ سونے دے قلم تے چاندی دے اوراق چاندی دے رجسٹراں وچ سونے دے کلمہ نہ لکھ دینے ہائے اگلی گل پہاڑ چھوٹے تے گل وڈی پڑھن لگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے لکھ دینے تے کنہ کو لکھ دینے سنائیے ایک باری سارے ہی بول دیو یار سنائیے سرکار عالم دا فرمان کہ فرشتے کنہ کو لکھ دینے
امام اجل امام زہبی علیہ الرحمہ دی میزان الاعتدال وچ حدیث پاک موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال جز اللہ انا محمدم بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعاب 70 کاتبا الف صباحن او کما قال علیہ السلام. پتھر دا بت بھی بن جائیں تے تینوں بولنا پینا ہے. مصطفیٰ جان عالم فرماندے نے جس شخص نے ایک مرتبہ انج کیا جز اللہ انا محمدم بما هو اہلہ، اے اللہ میرے مصطفیٰ نو او جزا دے جس جزا دے او لائق نے. جز اللہ انا محمدم بما هو اہلہ، اللہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم نو او جزاواں دے جنہ جزاواں دا سرکار حق رکھ دینے. سرکار فرماندے نے امتیہ تو تے ایک باری پڑھ لینے پر ثواب سنی اتعابا 70 کاتبن الف صباحن، جن نے ایک درود پڑھیا سرکار فرماندے نے 70 فرشتے 1000 دناں دیاں سویراں ہون تک اس درود دا ثواب لکھ دے رہن گے، لکھ کے تھک جان گے. درود دا ثواب نہیں مکے گا. پھر کیوں نہ کہیے ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ کچھ نہیں ہون لگا او دیوانیوں کتھے آواز لے کے جانی جی. عمران خان دے حق چ نعرے لان واری تہاڈی آواز نکل آوندی ہے. نواز شریف دے نعرے لان واری تہاڈی آواز نکل آوندی ہے. پرویز مشرف دی تعریف کرن واسطے تہاڈی زبان نکل آوندی ہے. حضرات بھٹو دے نعرے لان واسطے گٹھ لمبی زبان باہر کڈ دے اے مصطفیٰ دے حق چ بولو. ایسا بام بابا غم کے ماں ایسا بام غم کے مارے. حضرات گرامی تے فرشتیاں دی لکھن دی گل سی. درود دا ثواب ایک ہور ہستی بھی لکھ دی ہے. میں گل کولوں نہیں پیا کردا. مصنف عبد الرزاق وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا، کلیجیاں چ ٹھنڈ پاون لگا، عقیدے مضبوط بناون لگا، ایمان نو جلا پہنچاون لگا. ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ كتب اللہ له قیراتا والقیرات مثل احد او کما قال علیہ السلام. اے روایت کے دیئے مولا علی دی ڈٹ کے بولو روایت کے دیئے. میرے دادا جی دا نام اچھی آواز نہ لینا کے دی روایت مولا علی شیر خدا دی روایت. حدیث دا ترجمہ سنان تو پہلا ذرا دو گلنا اپنے دادا جی دی شان وچ بھی کہہ لواں. حضرات ایک پاسے درود رکھو، ایک پاسے ذات علی المرتضی رکھو. میرے مصطفیٰ جان رحمت دا فرمانے اقدس سننا القول البدی دے اندر امام دیلمی دی المسند الفردوس دے حوالے نل موجود. ایک دیہاڑے جبریل امین رسول رحمت دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. آ کے میرے مصطفیٰ نو سلام کیتا. فرمایا جبریل روز سانو گلاں پوچھدا ہے، اج ایک گل اسی بھی پوچھ لئیے. آقا پوچھو. فرمایا اج الاعمال احب الی اللہ. فریدی صاحب توجہ. اے پیارے جبریل اج سانو تے 10 عملاں وچوں صالحہ عملاں وچوں اللہ دی بارگاہ چ کیڑا عمل پسندیدہ ہے؟ جبریل قدم چوم کے کہندے سونیا اے کیڑی پوچھن والی گل ہے؟ الصلاۃ علیکا وحب علی ابن ابی طالب. سونیا اللہ نو ایک درود احمد مختار پسند ہے تے عملاں وچوں حیدر کرار دا پیار پسند ہے.
یا غوث نعرہ حیدری سارے صحابہ دے نام دا نعرہ نعرہ خلافت ساریاں دی آواز نہیں آئی اللہ ویکھدا جے نعرہ خلافت سنی العقیدہ بندہ ڈٹ کے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے بولے نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور اسی سارے صحابہ نو پیر مننے ہیں پر جدو علی دی واری آوے علی نو محمد دا ویر نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرات گرامی توجہ تے پیار نل دوجی بھی گل سماعت کرنا راحت القلوب اندر لکھیا ہویا ہے ایک دہاڑے مولا علی شیر خدا حرم شریف دے اندر موجود نے ادھروں ابو لہب تے ابو جہل عتبہ تے عتیبہ تے شیبہ دے کول ایک فقیر آیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو حضرات انہاں بیمانہ نے اللہ دے نام تے کی دینا سی حضرت علی دا مزاق اڑان واسطے اشارہ کر کے کہندے نے وہ سامنے بنو ہاشم کا شہزادہ کھڑا ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں جاؤ بنو ہاشم دا شہزادہ جو ہویا چوکھا مالے دے کل تے اے ابو لہب لوگ جان دے سن کہ آج علی کل کچھ بھی نہیں جیباں دو میں خالی نے تے اے منگے گا جا کے علی کچھ دے نہ سکے گا اسی تاڑیاں ماران گے ہساں گے کہاں گے لے بڑا سخی خاندان بڑیا پھر دے حضرات مولا علی دے کول سائل آیا کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دیں مولا علی نے سوچا اگر کچھ نہ دوں تو وہ جو بیگانے کھڑے ہیں وہ باتیں کریں گے دیوانوں کے لیے ایک مثال بنائی جائے فرمایا موٹھ اگے کر انہیں مٹھی اگے کیتی مولا علی نے فرمایا ہاتھ بند کر انہیں بند کیتا حضرات مولا علی نے کافی دیر کچھ پڑھ کے جڑے نہیں بولے اگلے جو میں بول لے تو ادھار کر لینے ہیں پھوک ماری فرمایا ایتھے نہ کھولیں بیمانہ دے کول جا کے کھولیں حضرات گرامی جدوں گیا واپس نبی کریم علیہ السلام دے ویر علی کولو ابو لہب تے ابو جہل دے کول گیا ایک دوجے ول ویکھ کے ہسدے نے کہندے نے مٹھی خالی لے کے آیا ہے ہن علی دے خاندان تے تانو تشنید تیر چلان دا مزہ آ جائے گا کہنے لگے کیا لے کے آیا ہے کہنے لگا میں اے مٹھی بند کیتی ہے پتہ نہیں علی نے دے وچ کچھ پایا ہے کہنے لگے مٹھی کھولو جب مٹھی کھولے سونے کی 10 اشرفیاں چمک رہی ہیں حیران رہ گئے کہنے لگی علی کے پاس تو کچھ نہ تھا یہ سونے کی اشرفیاں کہاں سے آئی ہیں حضرات گرامی مولا علی کے پاس آئے کہنے لگے اے علی تیرے پاس تو کچھ نہ تھا یہ کہاں سے 10 اشرفیاں لے کے اس فقیر کی گود میں اس فقیر کی مٹھی میں ڈال دی ہیں حضرت علی شیر خدا مسکرا کے کہنے لگے او بھائی مانا میں تانوں اے ہوئی تے گل سمجھانا چاہنا وا او جنوں جادوگر کہندے ہو جنوں کاہن تے شاعر کہندے ہو او دے درود دی برکتے میں 10 باری درود پڑھ کے اس منگتے دی مٹھی تے پھوک ماری اللہ نے برکتاں پا چھڑیاں نے حدیث پاک دا ترجمہ سنیو مولا علی تو مروی ہے آپ فرماندے نے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں من صلی علیہ جس شخص نے درود پڑھیا میرے اتے صلاتم واحدتن ایک مرتبہ سرکار فرماندے نے جن نے میرے تے درود بھیجیا کتب اللہ لہو قیرات اللہ اس شخص دے نام اعمال اندر ایک قیرات دا ثواب لکھ دے گا عرض کیتا گیا آقا قیرات کی چیز ہے فرمایا تواڈی سمجھ وچ آن والی گل نہیں بس انج سمجھو القیرات مثل احد ایک قیرات احد پہاڑ دے برابر ہوندا جے بول دیو ایک کی رات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے حضرات گرامی آپ نے حدیث کے لفظوں پہ غور نہ کیا مصطفیٰ فخر عالم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ لہ اللہ اس شخص کے نام اعمال میں ثواب کی رات لکھ دے گا حالانکہ لکھنے والے تو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں دائیں سائیڈ والا فرشتہ ہماری نیکیاں احاطہ تحریر میں لاتا ہے اور بائیں سائیڈ کا فرشتہ ہماری برائیاں خدا نہ خواستہ ہماری بدیاں ہماری کجیاں ہماری غفلتیں ہمارے خدا نہ خواستہ گناہ احاطہ تحریر میں لاتا ہے لیکن
لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کتب اللہ لہو، گویا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں لوگوں نماز پڑھو گے تو ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، روزہ رکھو گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، حج کرو گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، عمرہ کرو گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، زکوٰۃ دو گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، صدقہ و خیرات کرو گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، برہنہ لوگوں کو کپڑے پہناؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، اندھوں کو راہ دکھاؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، سجدوں میں راتیں بتاؤ گے ثواب کرامن کاتبین لکھیں گے، پر میں آمنہ کے چاند کی ذات پر درود پہنچاؤ گے سلام پہنچاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال میں قرات کا ثواب کرامن کاتبین نہیں آپ رب العالمین لکھے گا۔ پھر کیوں نہ کہیے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر دل ہمارا۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند ان کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا تسی ہاتھ چکو یا نہ چکو میں دو میں چک لینے، ایسا مولا جنہ دے سرکار دی بارگاہ چ دو میں ہاتھ کھلوتے رہنا، ہاتھاں نو کدی فالج نہ ہوئے، ایسا غم کے مارے یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر دل ہمارے۔ بہت شکریہ حضرات گرامی، نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھئے تے کی برکتاں مل دیاں نے۔ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی علیہ الرحمہ دی کتاب مقاصد السالکین ایدے صفحہ نمبر 75 تے گل موجود ہے، شیخو پورا تو چھپی ہوئی ہے کتاب، اور اس تو علاوہ مثنوی مولانا رومی علیہ الرحمہ دے اندر بھی اختصار نال موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تے آپ دے پیارے غلام ایک دہاڑے محو سفر نے جہاد واسطے ایک جگہ تے سرکار نے پڑھاؤ پایا ہے، فرمایا صحابہ روٹی دا ویلا ہو گیا، لے آؤ کوئی چیز، جو دیاں روٹیاں پیش کی دیاں گئیاں، مصطفیٰ جان کائنات نے فرمایا نال کوئی سالن وغیرہ بھی لے آؤ، عرض کیتا آقا سالن تے کوئی نہیں، اسی اسنا وچ ایک شہد دی مکھی آئی، جنہاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ میں کی پڑھن لگا بول دے ہو، اے جڑے اجے تک نہیں بولے یار آکڑ چھڑ کے سارے دیوانے بن کے بول دے ہو۔ شہد دی مکھی آ گئی، نلے بھن بھن آ رہی ہے، نلے حضور دے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ شہد کی مکھی کیوں منڈلا اور بھن بھن آ رہی ہے؟ نبی کریم مسکرا کے بولے، فرمایا یہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے، اور شہد دیاں مکھیاں بھی حضور سے باتیں کرتی ہیں، کیوں نہ کریں؟ حضور کی امت میں سے جو ہے وہ امتی کیا جو رسول کی بات
نہ جانے وہ رسول کیا جو امتی کا غم نہ جانے۔ سرکار عالم نے ارشاد فرمایا مکھی ہم سے باتیں کر رہی ہے، عرض کیتا آقا کی پہ کہندی ہے، فرمایا ایک کہہ رہی ہے سونیا تسی ساڈے قریب آ کے روٹی کھاؤ سالن تو بغیر سانو گوارا نہیں ہے، قریب پہاڑ دے دامن وچ ساڈا چھتا لگا ہویا ہے، بہترین شہد ملے گا، خوشبودار شہد ملے گا، جاذب نظر شہد ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آقا اللہ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ چھتا اتار کے آپ کی بارگاہ میں لے آ سکیں، آقا کسی صحابی کو بھیجئے گا وہ شہد توڑ کے وہ چھتا اتار کے لے آئے۔ نبی کریم نے فرمایا علی آقا حکم ہو، فرمایا یہ میرا پیالہ لے جا شہد نچوڑ کر لے آ۔ اوہ حضور نے درس انسانیت دیتا ہے، سرکار نے اے نہیں فرمایا جاؤ چھتا ہی اتار کے توڑ کے لے آؤ، بلکہ فرمایا اس پیالے وچ شہد نچوڑ کے تھوڑا دیا لے آ۔ مولا علی گئے جا کے شہد نچوڑیا حضور دی بارگاہ پیش کیتا، صحابہ نو دتا گیا، سرکار نے خود کھانا تناول کیتا، مکھی آئی تے دوبارہ حضور دے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ فریدی صاحب ان تواڈی توجہ، مکھی آئی مصطفیٰ دی دیوانے گجر صاحب جملہ تواڈیاں اشکاں دے نام تواڈے اتھرواں دے نام حضور دی بارگاہ چا کے دوبارہ منڈلا تے پھن بھن آ رہی ہے۔ وہ گویا سرکار نو پوچھ رہی ہے سناؤ سائیاں کوئی مزہ بھی آیا؟ آقا سناؤ کچھ چس بھی آئی ہے کہ قائدہ؟ مصطفیٰ جان عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ ساڑی نل گلہ پہ کر دیئے، آقا ہن کی کہن دیئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں سوال کیتا ہے جواب دے رہی ہے۔ آقا کی سوال کیتا ہے، فرمایا میں انہوں سوال کیتا ہے، سارا دن بن بن جنگل جنگل منڈلان دیاں کمدیاں پھر دیاں تے کڑوے پھلنا تے پھولاں دا رس چوس دیاں، پر تاڑے جسماں چاہ کے میٹھا شہد کیویں بن جاندہ ہے۔ صحابہ نے دلچسپی دے انداز وچ پوچھیا آقا پھر اس مکھی نے جواب کیا دیا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مکھی نے جواب دیتا، مولانا رومی نے مثنوی دے اندر فارسی زبان چ ترجمہ کیتا، مکھی کہندی ہے گفت چوں خوانیم پہ احمد گفت چوں خوانیم پہ احمد درود می شود شیرین و تلخی را ربود کہندی حضور سانو ہور تے کچھ نہیں پتا، اسی جنگل جنگل باغ باغ گلشن گلشن گل گل کلی کلی تے منڈلان دیاں وا۔ اے پیارے حبیب خدا ہم کڑوے کسیلے پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر جب واپسی کے لیے نکلتی ہیں اپنے چھتے کی جانب چلتی ہیں، آقا آپ پہ درود و سلام بھیجنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اور تو کچھ نہیں پتا، بس اللہ کی قدرت سے آپ کے درود کی برکت سے کڑوے پھلوں اور پھولوں کا رس ہمارے جسموں میں شہد بن جاتا ہے۔ حضرات دو گلاں اس حکایت جو پتہ چلیاں میں بالترتیب دو میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک گل پتہ لگی محمد آصف اے گل تیرے نام، پہلی گل اے پتہ لگی کہ حیوانات بھی سرکار تے درود پڑھ دینے۔ سعادت الدارین وچ موجود ہے، اللہ دے ایک ولی اپنا اونٹ لے کے ہاتھ چ نکیل پھڑ کے جا رہے نے، اچانک اونٹ نو ٹھڈا لگا تے ڈگن لگا تے اللہ دا ولی کہندا ہے اللہ، تے اگوں اونٹ انسانی زبان چ کہندا ہے اللہ وصلی اللہ علی محمد۔ دوسری روایت واز بے نظیر اچ موجود ہے، ایک دیہاڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ گئے، مچھلی منڈی گئے، سمجھانے واسطے عرض کر رہے ہیں، مچھلی منڈی گئے، ایک مچھلی پسند کر لی، ارادہ کیا یہ مچھلی خرید کر گھر لے جاؤں گا اور عرش کے مہمان کو مہمان کے طور پہ گھر بلاؤں گا، دعوت کروں گا۔ جنہ دا دل کردہ ہے کہ سانو بولنا چاہیے بول دے ہو، تے جنہ دا دل کردہ ہے 5-7 ترلے شاہ جی اور کر لین، او میں انشاءاللہ کر لواں گا۔ جمے جو ترلے مارن واسطے ہیں، مولوی بچارے جمدے ہی ترلے مارن واسطے نہیں، ناراض تے نہیں ہو گئے، آخر تے راضی کر لواں گا، مل کے کیا چھڈو سبحان اللہ۔
حضرات مچھلی خریدی، گھر آئے، زوجہ کو دی، اچھی طرح بھون کر پکائیے گا، سرکار کو آج بطور مہمان دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حضرات بی بی صاحبہ نے مچھلی کو دھویا، ٹکڑے کیے، برتن میں ڈالا، چولہے پہ رکھا۔ ایک روایت، لکڑیاں لگائیں، آگ جلائی تو نہ جلی، پھر جلائی نہ جلی، پھر جلائی پھر بجھ گئی۔ اور دوسری روایت، سارے گھر کی لکڑیاں جل گئیں، مچھلی نو سیک بھی نہ لگا، مچھلی نو سیک بھی نہ لگا، وہ ایک بھی بوٹی تتی بھی نہ ہوئی۔ بی بی بڑی حیران، عرض کیا پیارے ابا بکر یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا وہ مچھلی سارا دن ہو گیا پکاتے ہوئے، پک نہیں رہی۔ سرکار آئے، دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر نہیں پکے گی، کبھی نہیں پکے گی۔ عرض کیا آقا وجہ؟ فرمایا جس دریا سے اس کو پکڑ کر لایا گیا ہے، آج اسی دریا میں ایک بیڑا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس بحری بیڑے میں ایک تاجر تھا، پیشے کے اعتبار سے تاجر اور ہماری زلفوں کا قیدی۔ وہ بڑے شوق اور اشتیاق کے ساتھ ہمارے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا تھا۔ یہ مچھلی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کر رہی تھی۔ اے ابو بکر، یہ ہمارے درود سے پیار کرنے والی، ہمارے درود کو اشتیاق اور محبت اور عشق کے ساتھ سماعت کرنے والی مچھلی ہے۔ دنیا کی آگ تو کیا، دوزخ کی آگ بھی آ جائے نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا دی اگ تے کی دوزخ دی آتش بھی آ جائے، انہوں سار نہیں سکتے۔ صدقے جاواں یار جڑی مچھلی مصطفیٰ تے پڑیا جان والا درود کان دھر کے شوق تے ذوق نال سماعت کرے، انہوں دنیا دی اگ نہیں سار دی کہ تو میں مصطفیٰ دے دیوانے ہر ویلے سرکار تے درود پڑھاں گے، جہنم دی اگ وال بھی کیویں بگاڑ سکتی ہے۔ تائیں تے کہنے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے معنی۔ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے۔ ایک دن حضرت جناب داؤد پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ عبادت میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، محو سجدہ ہے، محو عبادت ہے۔ اچانک نگاہ اٹھائی، دیکھا مٹی میں ایک سرخ رنگ کا ننھا سا کیڑا ہے۔ عرض کیا مولا ہر چیز کو تو نے کسی نہ کسی ڈیوٹی کے لیے بنایا ہے، اس ننھے سے سرخ رنگ کے کیڑے کی کیا اوقات، اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آفرین سمجھ نہیں آیا۔ اینک جنہ سرخ رنگ دا کیڑا مکوڑا ہے، مولا انہوں کا دیلی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو زبان اور زبان میں قوت گویائی عطا کی ہے، اس ننھے کیڑے کو خالق عالم نے زبان دے دی۔ کیڑا سرکار داؤد پیغمبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آئیے سنیے میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب دن کا آغاز ہوتا ہے سورج ڈھلنے تک 1000 مرتبہ میں تسبیح کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب رات اپنی زلفیں بکھیر لیتی ہے، رات کے آنے سے بعد دن چڑھنے تک میں 1000 مرتبہ آخری نبی محمد آمنہ کے لال پہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وعلی اصحابہ وسلم۔ اے پیارے داؤد بس سمجھ لیں اللہ نے مجھے حمد خدا کے لیے پیدا کیا ہے، درود مصطفیٰ کے لیے پیدا کیوں نہ کہیے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماں۔
حیوانات ات جاندار ہوندے نے انہاں دا کیا کہنا میرے مصطفیٰ تے بے جان بھی درود پڑھ دینے اٹھاؤ ترمذی مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ جان عالم کے ساتھ میں مکہ شریف کے مضافاتی علاقوں میں نکلا جہاں سے بھی گزرتے ہیں شجر و حجر کی آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ دھڑکنوں کو کنٹرول کر کے سماعت کیجئے گا حضرات گرامی مسلم شریف اور سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے مصطفیٰ جان عالم نے ایک دن حجر اسود کو بوسا دیا صحابہ نے عرض کیا آقا اس پتھر کو کیوں چوما فرمایا تسی نہیں جان دے ایک کالا پتھر بعثت دے پہلے میں نو سلام کہندا پتہ چلیا اور جڑے سرکار تے درود و سلام پڑھ دینے سرکار انہاں نو کنیاں دی سمجھ نہیں آئی چلو تسی چپ کرو جڑے سمجھ گئے تسی تے بول دے ہو نا ہائے 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 اگلے جمعے انشاءاللہ دساں گا کہ سرکار کنج انہاں دی کنڈ نہیں لگن دین گے جڑے حضور تے درود و سلام بھیج دینے سرکار انہاں نو چم دینے حضرات ایک تے اے پتہ چلا اس روایت تو کہ حیوانات جمادات بھی حضور تے درود پڑھ دینے اور دوسرا یہ بھی پتہ چلیا کہ جے مکھیاں شہد دیاں مکھیاں سرکار تے درود پڑھن تے کڑوے پھلاں تے پھلاں دا رس شیریں شہد وچ تبدیل ہو جائے تے جے اسی سرکار تے درود پڑھاں گے کیڑی کوئی ایڈی بعید از خیرت گل ہے کہ ساڈے سیاہ عمل نورو کے نیکیاں وچ تبدیل ہو جان ہاں حضرات دعاواں مصطفیٰ دے درود دے صدقے قبول ہوندیاں نے میں گل کولوں نہیں پیا کردا وڈا سارا کلیجہ لے کے مسند احمد دی حدیث پاک سبا کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان خوشبودار ان جابرین رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین ینادی المنادی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی محمد وردہ عنہ ردم ولا تسخط بعدہ استجاب اللہ لہو دعوتہ او کما قال علیہ السلام اے حدیث پاک دا ترجمہ تسی زندگی چ پہلی باری سننا ہے ایک باری مل کے بول دیو سبحان اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ہین ینادی المنادی جڑا شخص اذان دے نال اے پڑھدا ہے اذان دے وقت دعا پڑھدا ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ اے اللہ اے اس دعوت کامل کے رب والصلاۃ القائمہ اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب اگلا جملہ توجہ کے ساتھ سننے والا ہے عرض کردہ ہے مولا اے اس صلاح اور اس دعا اس دعوت دے نتیجے وچ کھڑی ہون والی نماز دے پروردگار صلی علی محمد تو محمد تے درود بھیج وردہ عنہ تے اونا نل راضی بھی ہو جا کنج راضی ہومیں ردم ولا تسخط بعدہ انج راضی ہومیں کہ تیری ناراضگی دا مڑ کے شائبات شبہ ہی نہ روے حضرات گرامی سرکار فرماندے نے پھر اجر کی ملے گا جدوں اے بندہ دعا منگے گا اے درود پڑے گا تے اجر کی ملے گا سرکار فرماندے نے لوگو میری زبان تے یقین کر لو میں تہاڈا نبی بن کے آیا ہاں جیڑا بندہ اے دعا منگے گا استجاب اللہ لہو دعوتہ پھر او جیڑی بھی دعا منگے گا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے گی حضرات گرامی آپ نے لفظوں پہ غور نہ کیا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جو یہ درود پڑھے اے اللہ محمد پہ درود بھیج اور ان پر راضی ہو جا اے منہ ساڑھے کے اسی کہیے مولا تو راضی ہو جا مصطفیٰ اللہ نے ساڑھے کہنتے راضی ہونا ہے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جن کو اللہ نے قرآن پاک میں مخاطب کر کے کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
ترجمہ اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا. اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب آدم کی وہ رضا جو میری رضا، شیس کی وہی رضا جو میری رضا، ابراہیم کی وہی رضا جو میری رضا، ادریس کی وہی رضا جو میری رضا، نوح کی وہی رضا جو میری رضا، ابراہیم کی وہی رضا جو میری رضا، اسماعیل کی وہی رضا جو میری رضا، اسحاق کی وہی رضا جو میری رضا، یعقوب کی وہی رضا جو میری رضا، جناب یوسف کی وہی رضا جو میری رضا، جناب داؤد کی وہی رضا جو میری رضا، جناب سلیمان کی وہی رضا جو میری رضا، ایوب کی وہی رضا جو میری رضا، یونس کی وہی رضا جو میری رضا، ہاں زکریا کی وہی رضا جو میری رضا، یحییٰ کی وہی رضا جو میری رضا، برجیس کی وہی رضا جو میری رضا، موسیٰ کلیم کی وہی رضا جو میری رضا، ہارون کی وہی رضا جو میری رضا، عیسیٰ ابن مریم کی وہی رضا جو میری رضا. پر اے حبیب تیری خاطر قانون بدلا جا رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. 1,24,000 بے شکم انبیاء و مرسلین کی وہی رضا جو میری رضا، اور جو تیری رضا وہ میری رضا. سوال پیدا ہوندہ ہے حضرات جی اللہ پہلے ہی راضی ہے پھر سرکار نے سانو کیوں آکھیا ہے کہ تسی دعا منگیا کرو اللہ دی بارگاہ چلا میرے نال راضی ہو جائے. حضور ارشاد فرمانا چاہندے نے لوگوں جدوں کوئی منگتا منگن والا کسی بادشاہ دے محل دے بوئے تے پہنچے وہ پہلے او دے گھر والیاں نوں دعاواں دیندے ملکہ دی خیر ہوے، شہزادی دی خیر ہوے، شہزادے دی خیر ہوے، تواڈے دوتریاں پوتریاں دی خیر ہوے. بادشاہ سوچدا بڑا سیویلائزڈ بڑا مہذب بیگر منگتا ہے منگن والا ہے انہوں کچھ نہ کچھ دے وہ اپنی آل اولاد دا سرکار فرماندے نے لوگو اللہ تو سمد ہے احد ہے اس کی نہ کوئی بیوی نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن اس کا کوئی رشتہ دار نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں. ہاں میں اس کا حبیب ہوں جب اس کے دربار میں مانگنے کے لیے آؤ میری نعتیں پڑھتے ہوئے آؤ جو مانگو گے مل جائے گا. وقت میرا تقریباً مکن والا ہے 5 منٹ رہ گئے نے تو میں انشاءاللہ 2-3 گلاں عرض کرنیاں نے توجہ ہے ساریاں دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا درود ساڑیاں دعاواں دی قبولیت اور اجابت دا ذریعہ ہے. میں گل کولو نہیں پیا کردا حدیث میں پوری یاد وچ ٹکڑے پڑھن لگا کچھ ٹائم دی قلت دی پیش نظر. حضرات مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کتاب الدعوات جلوہ فرما نے حضرت فضالہ بن عبید کہندے نے بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد سرکار ساڑھے درمیان جلوہ فرمانے اس داخل رجل اسی اسناوی چک بندہ آیا فصلہ انہیں جلدی جلدی نماز پڑھی نماز پڑھ کے تے اللہ دی بارگاہ کہنے اللہم اغفر لی مولا میری بخشش فرما ورحمنی میرے تے رحم فرما. سرکار نے انہوں روکیا تے ٹوکیا فرمایا ایوہ المسلی ہوئے نمازی آقا حکم فرمایا اجلتا تو بڑی تاجیل کیتی ہے جلدی کیتی ہے. سرکار پھر کی کرا فرمایا اذا صلیتا جدو تو نماز پڑھ لمیں فقاعتا پھر ٹھہر کے ذرا سکون نل بیٹھ جامیں پھر فحمد اللہ بما ہوا اہلہو جڑیاں حمداں او دے لائق نے نا اللہ دے او دیاں حمداں بیان کر تے آقا پھر فرمایا صلی علیہ پھر میرے تے درود بھیج سمد اوہو پھر او دے کلوں جڑی دعا کریں گا پوری ہوئے گی. فضالہ بن عبید کہنے اسی اسنا وچ ایک بندہ ہو رہا گیا انہیں آ کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سکون نل بیٹھ گیا فحمد اللہ انہیں اللہ دی حمد کی تھی. حمد کرن تو بعد صلی علی النبی سرکار پہ درود بھیجا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ایوہ المصلی اے نمازی آقا حکم فرمایا تو نے اچھے طریقے سے نماز ادا کی پھر اللہ کی حمد بیان کی پھر مجھ پہ درود بھیجا. آقا جی ہاں فرمایا ادعو تجب آمینہ کا لال اور فاطمہ کا بابا کہہ رہا ہے اب تو اللہ سے مانگنا شروع کر جو بھی مانگے گا قبول کر لیا جائے گا.
جو بھی منگے گا اللہ تینوں عطا کر دے گا. صدقے جاواں یار اسی رج رج کے حضور تے درود پڑھنے ہیں تے کیوں نہ پڑھیے. حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب ترمذی وچ موجود ہے, فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض, اوے دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی ہوئی رہندی ہے جدوں تک کہ حضور تے درود نہ پڑھ لیا جائے. اوے او دعا قبول ہوندی ہے جدے اگے پیچھے مصطفیٰ دا درود ہوندا ہے. حضرات اہل علم کولوں سنیا ہے کہ دنیا وچ ایک ایسا پتھر ہے جنوں پارس کیا جاندا ہے. پارس پتھر انہوں اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ جیڑی بھی دھات اس پتھر نال مس کر جاوے چھو جاوے او دھات نہیں رہندی بلکہ سونا بن جاندی ہے. سید ظہیر احمد شاہ الہاشمی کو کہنے دیا جائے وہ پارس پتھر دنیا میں موجود ہے یا نہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. لیکن حضرات مذہب اسلام میں دین حنیف میں ایک ایسا عمل مصطفیٰ کا درود و سلام ہے وہ جیڑا عمل لگ جاوے وہ بھی اللہ دی بارگاہ چ قبول ہو جاندہ ہے. ہم حضور پہ کثرت درود کرتے ہیں, کیوں نہ کریں, ہماری نشانی ہے. میں بات پاس سے نہیں کر رہا ہوں. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ الہیثمی الشافعی کی عربی کتاب الدر المندود فی الصلاۃ علی صاحب المقام المحمود کے اندر فرمانے امام زین العابدین موجود ہے, علی بن حسین ابن علی, اور امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا, ایڈا کلیجہ لے کے گل سن, فرمایا لوگ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی, اور سنیاں دی پہچان ہے کہ وہ محمد تے رج رج کے درود پڑھ دے ہیں. ویسے فریدی صاحب تقریباً کوئی 5-10 منٹ دے نعرے لاندے ہو نا, نعریاں دا ٹائم ویسے تقریر چو کٹ دیا کرو تو میں تقریر دے موڈ چاں ناراض نہ ہو تو 5 منٹ لے لئیے. راشد منظور صاحب ٹھیک ہے, اس دن تسی کیا سی 10 منٹ لے لو, ادن میں 5 منٹ لے سن, ادن دے 5 آج. مل کے بولیے سبحان اللہ. لیکن انشاءاللہ میں منڈی بہاؤدین تقریر کرنی ہے, منڈی بہاؤدین تقریر کرنی ہے, جا کے سفر بھی کرنا ہے, خطاب بھی 1.5 گھنٹے دا کرنا ہے. لیکن اے میرا خدا جاندہ ہے, مینوں ہے اینا دی کوئی لالچ نہیں جے, اے ضرورت ہے کہ انشاءاللہ میں جنہ سائیاں دی نات خانی کرنا وا وہ مینوں تھوڑ نہیں آن دیں دے, تھوڑ نہیں آن دیں دے. تو میں انہا واسطے نہیں, میں 5 تن پاک دے نانا جان واسطے, اس کرانے دے نانا جان واسطے آپ حضرات دے قیمتی وقت چوں 5 منٹ لینا چاہنا. 5 تو آڈے تے 5 راشد منظور دے. اللہ کریم بھائی راشد منظور صاحب دی والدہ ماجدہ دا انتقال ہویا ہے پچھلے دنوں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ جنت الفردوس وچ اچھا مقام عطا فرمائے. اور راشد منظور صاحب دلوں ہو کے میں کدی اتوں اور تے وچوں اور والا کام نہیں کیتا, تسی ساڈے بھرا لگدے ہو. اے جڑیاں ہن 10 منٹ چ حدیثاں پڑھنیاں نے, ساریاں حدیثاں دا ثواب راشد بھائی دی امی جان نو دینے ہیں. حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا درا. امام علی بن حسین بن علی زین العابدین کہندے نے اہل سنت دی نشانی ہے کہ وہ مصطفیٰ تے رج رج کے درود پڑھدے نے. میری محنت دا مول پائی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا, امام بیہقی دی السنن الکبریٰ وچ موجود ہے, فرمایا کانا اکثرہم من کانا اکثرہم علی صلاۃ کانا اقربہم منی منزلہ. فرمایا جیڑا کا دے وانگا, فرمایا لوگ جڑا میرے تے بہتا درود پڑھدا ہے وہ میرا بہتا نیڑے ہوندا ہے. پھر سوچن دا موقع, اوے میری بلا نال کچھ بھی رہ, تو تیری اپنی خبر ہے میری اپنی خبر ہے, میرا کم میں حقائق تیرے سامنے لیا کے رکھ دینا. مننا نہ مننا تیرا اپنا وقت تے تیری اپنی قسمت تیرا اپنا لے کے. سرکار فرماندے نے او جڑا میرے تے جنہ درود پڑھے گا اونا میرے نیڑے ہوے گا. امام زین العابدین کہندے نے اہل
سنت دی علامت بہتا بہتا درود پڑھتے ہیں. پھر سنی امام زین العابدین کہندے نے سنیاں دی شناخت بہتا بہتا درود پڑھتے ہیں. سرکار فرماندے نے جڑا بہتا درود پڑھے گا میرے بہتا نیڑا ہوے گا. وہ پتہ چلیا سنی محمد دے نیڑے ہوں گے. اچھا وسیم اتاری صاحب سنی ماں دے پترو ایک گل تواڈے نام ہی کر دئیے. حدیث پاک سماعت کیتی جے نا, سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بہتا میرے تے درود پڑے گا وہ میرے بہتا نیڑے ہوے گا. امام زین العابدین فرمانے نے رج رج کے درود بھیجنا سرکار تے سنیاں دی نشانی ہے تے سرکار خود ہی تاکید کر دینے. اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو ہوے گی, حدیث پاک پیش کروں گا. سرکار نے خود ارشاد فرمایا. بابا جی یہ جملہ تواڈے نام جے, اے بابا جی نے بڑی تپسیا کیتی ہے, بڑے کشٹ چکے نے بھئی. کدی او دی سفارش پوا جی ٹائم نہ لایا کرو, کدی او دی سفارش پوا. ویکھ لو پھر اسی ہن 12:30 بجے آ کے بہ جانے ہیں. خیر اج تے دھند سی, وہ جڑا پچھلا فارمولہ پچھلے جمعے عرض کیتا سی اج نہیں, کیونکہ اج مجبوری سی. اج دھند سی, بندے بیچارے مجبور ہو کے پہنچے نے. اگلے جمعے پھر جڑا لیٹ آیا انہوں اتھوں مخاطب کران گے, وہ دا نام لے کے کہنا بھی تو لیٹ آیا ہے. اے بھی بندے میرے نال بہت مخلص نے, بڑی محبت کر دیں. لطیف صاحب تے ماشاءاللہ مجھ نویں سوئی ہے, 15 دن ہو گئے نے تے ڈیلی بیسز تے جناب 2 کلو دودھ میرے بچیاں لی پہنچ دا ہے. اللہ کریم تو انہوں کدی دودھ پوت دی تھوڑ نہ آن دے وے. خاندان بنی ہاشم نال پیار کرن والے ہو, اللہ پاک تو انہوں سلامت تا کرامت با کرامت رکھے, تا قیامت رکھے. لو اگلی گل سننا, سرکار فرماندے نے کہ جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے میرے قریب ہوے گا. امام زین العابدین فرماندے نے رج رج کے درود پڑھنا اہل سنت دی علامت ہے. سرکار فرماندے نے امتیو میرے تے رج رج کے درود پڑھیا کرو. پتہ چلیا رج رج کے درود سنی پڑھ دے نے تے رج رج کے درود پڑھن دا حکم اللہ دے حبیب دا ہے. پتہ چلیا صحیح معنیاں چ سرکار دی گل منن والے بھی سنی نے. ہاتھ کھڑے کر کے کہنا یار صحیح معنیاں وچ سرکار دی گل منن والے بھی سنی نے. ہن اگلا جملہ ایڈا وڈا کلیجہ لے کے سننا جے. اسی سنی لوگ سرکار تے رج رج کے درود پڑھنے ہاں کیونکہ اسی حلال دے اپنی ماں حوا دے پتر ہاں تے درود ساڈی ماں حوا دے حق مہر جایا ہے. اور دب کے بولنا ہے اللہ دی قسمیں گل کولوں نہیں پیا کردہ. بیروت تو چھپی ہوئی امام قسطلانی علیہ الرحمہ دی سیرت دی کتاب جناب والا المواہب اللدنیہ بالمناہ المحمدیہ 4 جلدہ میں چھپی ہوئی. اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 اتے گل موجود ہے. حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جدو پیدا کیتا جنت دے اندر سراسیمہ تے پریشان پھر رہے نے. رب کریم نے فرمایا آدم کی گلے عرض کیا مولا میں اکیلا تنہائی محسوس کرتا ہوں. حوریں بھی ہیں, غلمان بھی ہیں, خدام بھی ہیں, ولدان بھی ہیں, ہاں فرشتے بھی ہیں, پر میرے جیسا تو کوئی نہیں نا. اللہ کریم نے حضرت آدم پہ نیند طاری کر دی. جناب آدم اٹھے تو آپ کی بائیں پسلی سے جناب اماں حوا کو تخلیق کر دیا گیا تھا. جناب حوا کے قرب کی خواہش لے کر جناب آدم آگے بڑھے. ادھر سے آواز آئی آدم رک مولا کیوں میرے لیے بنائی گی میرے جیسی ہاتھ میرے جیسے پاؤں میرے جیسے آنکھیں میرے جیسی بال میرے جیسے رخ رخسار میرے جیسے قد کاٹھ میرے جیسا میری جنس کے مطابق یہ میرا رفیق سفر تو نے بنایا کیوں نہ قریب جاؤ. فرمایا آدم رک جاؤ پہلے حق مہر دے لے مولا کی. فرمایا جنت کی زمین پہ کھڑے ہو کر میرے آخری نبی آمنہ کے چاند پہ 3 مرتبہ درود بھیج لے حوا کا حق مہر ادا ہو جائے. بلکہ دوسری روایت اسی کتاب میں موجود ہے. اما حوا صلاۃ اللہ علیہا کے قریب جناب آدم آنے لگے تو جناب حوا کو فرشتوں نے کہا, فرشتیاں نے کیا بی بی جی نہ آن دیو کول کیوں پہلے حق مہر تے دے.
پتہ چلیا جڑے اللہ دے صحیح بندے ہوندے نے مشورہ صحیح دیندے نے وہ کمینہ بھی تے سی نا جنہیں غلط مشورہ دیتا شیطان اللہ دے چنگے بندے چنگا مشورہ دیندے نے اماں جی پہلے حق مہر مانگ لیو اماں حوا نے عرض کیتا آدم پہلے حق مہر تے دیو اللہ دی بارگاہ عرض کیتا مولا اے جنوں پیدا کیتا ہی حق مہر پہ منگ دیو فرمایا کہ دے عرض کیتا مولا کی فرمایا سرزمین بہشت پر کھڑے ہو کر 20 مرتبہ آمینہ کے چاند نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ پر درود بھیجو حوا کا حق مہر ادا ہو جائے صدقے جاواں تے ساڈی ماں دا حق مہر ہے تے وہ بزرگاں دا قول ہے علماء کہندے نے کہ عورت نو چاہیدا ہے حق مہر سنبھال کے رکھے جدوں کوئی مشکل ویلا آئے پھر کڈ کے ورتے تے او نکاح دی برکت نال سنت نکاح دی برکت نال اور حق مہر چونکہ نکاح دی شرط ہے اس قانون دی برکت نال اودیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں تائی تے جدوں سانوں کوئی مشکل پیش ہوندی ہے سرکار تے درود بھیجنے ہاں لو حضرات گرامی آخری بات گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے تو دنیا کی مشکلات بھی آسان قبر کی مشکلات بھی آسان حشر کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی آج دنیا کی بات کرنی ہے اگلے 2 جمعوں میں انشاءاللہ قبر حشر کی بات بھی کریں گے محمود غزنوی کا زمانہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ حقی لکھ رہے ہیں جناب محمود غزنوی کا زمانہ ایک شخص کے سر قرض ہے 10,000 درم قرض یعنی وال قرض وچ ڈوبیا ہویا ہے تے ایک دیہڑے ستا تے خواب وچ سرکار آ گئے فرمایا امتیا کی گل پریشان ہے عرض کیتا آقا پریشان کیوں نہ ہوا وال قرضے وچ ڈوبیا 10,000 درم کو سوکھے دتے جانے نے سرکار نے فرمایا اسی تینوں حال دس دنے عرض کیتا آقا دسو فرمایا وقت دے بادشاہ محمود غزنوی سبک تگین کل چلا جا تیرا قرضہ وہ دے گا آقا انہیں تے مینوں لمیا پا لینا ہے انہیں کہنا ہے تو جھوٹیاں خواباں قرضے واسطے قرضہ لان واسطے پیسے منگن لی سنانا ہے میں دلیل کی دیواں گا سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو جے پوچھے گا کہ تیرے خواب دے سچی ہونے دی دلیل کی ہے انہوں کہہ دینی مینوں سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا سی محمود غزنوی جدو رات پیندی ہے سون تو پہلے ساڑی تے 30,000 مرتبہ درود پڑھ دے پھر جدو رات مقدی ہے فجر تو پہلے 30,000 پھر پڑھ ہے محمود غزنوی دے دربار وچ بندہ پہنچ گیا جا کے گل سنائی محمود غزنوی چھم رویا تے کہن لگا نوکر نوئے جلدی دوڑ کے جا 20,000 درہم لیا او بندے نے جدو پیش کی تے کہن لگا آلی جا جہاں پنا توڑا اقبال بلند ہوئے منو تے 10,000 درہم چاہی دینے پر میں نانا اے 20,000 ہی تیرے نے 10,000 سرکار دے کہن تے دے رہا وا 10,000 محمد دے دیوانے نو بطورے توفہ دے رہا جڑی بشارت تے خوشخبری لے کے آیا ہے او دے انعام وچ دے رہے ہیں حضرات گرامی اہل دربار بڑے حیران جدو بندہ چلا گیا 20,000 درہم لے کے وزراء نے سوال اٹھایا کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ بندہ شاید جھوٹ بولدا ہوئے جھوٹا خواب سنا گیا ہوئے بادشاہ رو کے کہندے نا انہیں 30,000 انہیں 60,000 درود و سلام دی گل کی تھی تے میں پڑھنا وا میں کسے ہور نو نہیں دسیا میرے بیوی بچیاں نو بھی نہیں پتا بس میں جاندہ سی یا اللہ رسول جان دے سالا ایدہ خواب سچے وزیر ایک دوجے ور ویک کے کہنے بادشاہ سلامت 60,000 مرتبہ درود تسی امور سلطنت بھی انجام دیں دے رات نو سوندے بھی اپنے گھر دے کم بھی انجام دیں دے 60,000 مرتبہ درود کو پڑھیا جا سکتا ہے بادشاہ سلامت مسکرا کے کہنے لگا میں علماء کو نو سنیا سی ایک ایسا درود بھی ہے جڑا ایک باری پڑھیے تے 10,000 درود دا ثواب مل جاندہ ہے میں 3 باری سون تو پہلے پڑھنا وا 3 باری سو کے اٹھ کے پڑھنا وا میں سمجھدا سا میں 60,000 مرتبہ حضور دی بارگاہ چ درود پیش کرنا وا اس بندے نے خواب سنا کے میرے 2 مسئلے حل کر دیتے نے ایک تے مولوی سچ بول دینے تے دوجا میرا درود و سلام نبی پاک دی بارگاہ چ قبول پھر کیوں نہ کہیے ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماتے ہیں
یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے ہاتھ کھڑے کر کے بے سہارے سلاتے ہیں ایسا بام غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارا صلی اللہ علیہ